बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की तरफ से काजी फाइसा पर तबर्रा किया जा रहा है, बल्कि तबर्रा करने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जो काजी फाइसा की प्रोजेक्शन करते रहे, काजी फाइसा को एक मसीहा करार देते रहे, काजी फाइसा को इंसाफ परवर करार देते रहे। इन सब की तरफ से तनकीद की जा रही है कि काजी फाइसा साहब ने ये फ़ैसला अपने इंतकाम की बुनियाद पर दिया है, इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक नहीं दिया। बहरहाल काजी फाइसा साहब ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने से इनकार कर दिया और फिर यह भी हुआ कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और इसके साथ साथ एजाज़ुल हसन साहब उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। यही कहा जा रहा है और काजी फाइसा साहब ने ये कहा था मुबैना तौर पर, जो काजी फाइसा के हामी ही कह रहे हैं, मतीउल्लाह जान कह रहे हैं या दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि काजी फाइसा को एजाज़ुल हसन का सर तश्तरी में रख कर पेश किया गया। काजी फाइसा क्यों इनसे इस्तीफ़ा लेना चाहते थे? क्यों चाहते थे कि एजाज़ुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा न रहें? तो ये काजी फाइसा साहब का अपना माइंड होगा कि क्यों उन्होंने ये मुतालबा किया मतीउल्लाह जान के मुताबिक कि एजाज़ुल हसन को मुस्ताफ़ी करें तो मैं बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लूँगा। ये मीडिया में चीज़ें आ चुकी हैं, आ रही हैं सोशल मीडिया पर, तो ज़्यादा ही वावेला हो रहा है, शोर मचा हुआ है। काजी फाइसा साहब के हवाले से नेगेटिव रिमार्क्स बेशुमार आ रहे हैं। बहरहाल ये हर किसी के अपने अपने माइंड की इख्तिरा है, अपना अपना फ़ैसला है, अपनी अपनी सोच है कि वो किसको किस तरह से याद करता है, किस तरह के नाम देता है, किस के बारे में क्या राय रखता है। बहरहाल काजी फाइसा साहब ने बहुत बड़ा फ़ैसला कर दिया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काजी फाइसा साहब ने अपना नाम जस्टिस मुनीर की साहब में लिखवा लिया है। तो काजी फाइसा साहब की इस फ़ैसले की तहसीन करने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम नज़र आई है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत काजी फाइसा के इस फ़ैसले के साथ उस तरह से जज्बाती होकर नहीं खड़ी जिस तरह से उसको होना चाहिए था। उनके हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला आया है और वो ये समझ रहे हैं कि अब सत्य ही खैर हैं, अब तो हम जीत जाएंगे, अब तो हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो काजी फाइसा साहब ख़ुद भी मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। काजी फाइसा साहब का भी इस्तीफ़ा आने वाला है, क्योंकि काजी फाइसा साहब की तरफ से ये कहा गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं। अगर हम अपने फ़ैसले नहीं मनवा सकते तो फिर हमें ऐसे उहदों पर बैठे रहने का कोई हक़ नहीं है। ये काजी फाइसा साहब की तरफ से कहा गया और काजी फाइसा साहब का जो पत्थर पे लकीर वाला फ़ैसला है उस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक तो सेनेट में एक और करारदाद पेश कर दी गई है, तो वो कौन लोग हैं ये करारदाद लाने वाले और करारदाद लाने में अपना हिस्सा डालने वाले, अपना ताकत इस्तेमाल करने वाले? किस तरह से ये मुमकिन हो गया? पहली करारदाद पर किस तरह से बहुत कुछ कहा गया, तबर्रा किया गया, तनकीद की गई, तंज़ किया गया, तज़हीक की गई कि ये लोग कौन थे जिन्होंने ये करारदाद मंजूर की है। और उसके बाद फिर देखें कि इसको आप दीदा दलेरी कहें या फिर बहादुरी कहें कि एक और करारदाद सेनेट में लाई गई है। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो ताकतें, जो हल्के, जो कुव्वतें ये चाहती हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना हों, तो वो किस तरह से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। और फिर क्या 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं। अगर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होते तो फिर काजी फाइसा साहब अपने कहे के मुताबिक इस्तीफ़ा दे देंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल इसके बावजूद भी कि पूरी कोशिश कर ली गई है, जिस तरह से कुछ लोग कहते थे कि बल्ले का निशान पीटीआई से वापस ले लिया जाए, बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत हो गई। तहरीक इंसाफ को 2 नुकसानात होंगे अगर बल्ले के निशान पर, ज़ाहिर अब तो बल्ले के निशान पर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तहरीक इंसाफ को 2 नुकसानात ये हो सकते हैं, एक तो मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात में इनको सीटें नहीं मिल सकेंगी, दूसरी खुसूसी नशिस्तों से तहरीक इंसाफ महरूम हो जाएगी जो 75-76 के करीब बनती हैं। ये नुकसानात इंतखाबात होने की सूरत में हैं जो कि होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो बाकी कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, तो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते
کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے تو تحریک انصاف کمزور ہو گئی ہے۔ تحریک انصاف بلے کا نشان چھن جانے کے بعد کمزور نہیں ہوئی، بلکہ تحریک انصاف مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ہمدردی کا ووٹ، بلکہ کل تک جو لوگ تحریک انصاف کے سخت خلاف تھے ان کی طرف سے بھی تحریک انصاف کی حمایت کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی تحریک انصاف کی مقبولیت عروج پر تھی، اب بھی عروج پر مزید اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ غیر جانبدار حلقے بتا رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کی یہ بھول تھی، جن لوگوں کو یہ تھا کہ تحریک انصاف بالکل ختم ہو گئی ہے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور جو انتخابی نشانات جاری کیے گئے ہیں ان کی تعداد جو میں نے گنی ہے وہ 60 ہے، 56 ہے، 57 ہے، 58 ہے، 60 کے قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نشانات ہوں، لیکن جو میرے سامنے آئے ہیں وہ اتنے نشانات ہیں۔ کوئی نشان رہ تو نہیں گیا جو تحریک انصاف کو نہ ملا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ 2 نشان رہ گئے ہیں، ایک تو ختنے کا نشان وہ نہیں دیا گیا، اور دوسرا بگھیاڑی کا نشان وہ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ اس بارے میں ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں سارے کے سارے انتخابی نشانات کو ڈسکس کیا جائے گا، اور جو نشانات رہ گئے ان کے بارے میں بھی اگلے ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ تو کس طرح سے تحریک انصاف مضبوط ہو گئی، ان انتخابات میں ہمدردی کا ووٹ تحریک انصاف کو ملے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ووٹر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بلے کا نشان نہیں ہے تو میں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو ناظرین، آپ اپنے علاقے میں، تھوڑا سا علاقہ جو آپ کا محلہ ہے، آپ کا پنڈ ہے، یا جو بھی آپ کی بستی ہے، اس میں آپ اندازہ کریں آپ کے علاقے میں تحریک انصاف کے ایک ایم این اے کا امیدوار ہے، ایک ایم پی اے کا امیدوار ہے، دونوں کے الگ الگ نشانات ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے لوگ میں کتنے لوگ احمق ہیں، بیوقوف ہیں، جن کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ ایم این اے کا نشان یہ ہے، ایم پی اے کا نشان یہ ہے، پھر بھی وہ جا کر وہاں پہ غلطی کر دے۔ یہ اپنے طور پر آپ نے دیکھنا اپنے علاقے میں، پورے پاکستان کی یہی صورتحال ہے۔ جتنا بھی کوئی بیوقوف ہے، جتنا بھی کوئی احمق ہے، اس نے 2 ٹھپے لگانے ہیں تحریک انصاف کو جس نے ووٹ دینا ہے۔ ویسے تو جس کو ووٹ دینا ہے بالکل آزاد ہے، وہ اس کو ووٹ دے سکتا ہے، لیکن تحریک انصاف کے 2 لوگوں کو اس نے ووٹ دینا ہے، ایم این اے کا اور ایم پی اے کا۔ تو کتنے پاکستان میں ایسے بیوقوف ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کی تعداد 1% بھی ہو، آدھ فیصد ہو سکتی ہے، اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ تو اس سے آپ کتنا گرا لیں گے تحریک انصاف کو؟ تحریک انصاف کو بالکل بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ جو اس کا ووٹر ہے اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، وہاں پہ سوشل میڈیا بھی ہے، وہاں پہ کمپین کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور جو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ بندہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ نشان ایک نہیں ہے، پارٹی ایک نہیں ہے، پارٹی بھی نہیں ہے، نشان بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو امیدوار کمپین اپنے علاقے میں کر رہا ہے وہ کسی بھی پارٹی کا امیدوار ہے، وہ اپنے ووٹر کو سمجھا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے سوال کیا کہ آپ کے اپنے علاقے میں ایسے کتنے بیوقوف ہیں، کتنے احمق ہیں، جو اتنے زیادہ احمق ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے ووٹ کس کو دینا ہے، تو وہ تو پولنگ اسٹیشن پر جاتا ہی نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف کو نقصان پہنچنے کا کوئی احتمال، کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ان انتخابات میں جو بغیر نشان کے ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملا، اگر وہ ہو رہے ہیں، یہ سوال ہم بار بار کر رہے ہیں کہ اگر انتخابات ہو رہے ہیں جن کے ہونے کا امکان نہیں ہے، تو پھر ان سے سوال تو بنتا ہے جو لوگ تحریک انصاف کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا چاہتے تھے اور ان کو ہرانا چاہتے تھے، شکست دینا چاہتے تھے، لیکن وہ تو بہت زیادہ آگے نظر آ رہی ہے۔ تو پھر سوال تو یہ بنتا ہے کہ بلہ بھی چھین کے چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے؟ تو بتائیں پھر کہاں جائیں گے؟ قاضی صاحب کے جو ہمنوا ہیں، جنہوں نے یہ سارا کچھ کر دکھایا ہے، بلے کا نشان تحریک انصاف کو نہیں دیا گیا۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ قاضی فائصہ صاحب کا سبحان اللہ کیا انصاف کا معیار ہے۔ اکبر ایس بابر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا ممبر ہے، بانی رکن ہے، اور ایسے لوگوں پر جو تحریک انصاف کے انتہائی خلاف ہیں، وہ وہاں پہ گئے، 10-12 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ تو کیسا ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور عمران خان سے ہے کہ جس کی پارٹی کا یہ بیڑا گرک کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں انتخابی عمل سے، ان کو باہر کر کے رکھ دیا۔ تو قاضی فیصل صاحب بار بار انہی کی بات مان رہے تھے، انہی کی بات کر رہے تھے کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، یہ تحریک انصاف کے ممبران ہیں۔ اور پھر نورین وہاں بھی روتی ہوئی نظر آئی۔ یہ وہ نورین نہیں ہے جو تحریک انصاف میں تھی، یہ کبھی ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ تحریک انصاف چھوڑ چکی ہے۔ لیکن اصل جو نورین فاروق ہے وہ اور ہے، وہ اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔
تو آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف سے جیتنے والے لوگ جن کو عمران خان کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ ایسے بھی معاملات ہوں کہ ٹکٹ غلط لوگوں کو دیا جا چکا ہو، لیکن ٹکٹ دیے جا چکے ہیں تو تحریک انصاف کا لوگوں کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کون سا ممبر تحریک انصاف کا ہے، کون سا نہیں ہے، اور اس کو کون سا نشان ملا ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہو رہی تھیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جو جیت جائیں گے ان کو بڑی آسانی کے ساتھ دوسری پارٹیوں میں مدغم کر دیا جائے گا، دوسری پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے، ان کی ہمدردیاں خریدی جا سکیں گی، ان کی ہمدردیاں تبدیل کی جا سکیں گی۔ تو ناظرین یہ ذرا لکھ رکھیے کہ اگر تحریک انصاف کو 300 امیدوار مل جاتے ہیں، اگر تحریک انصاف 300 سیٹوں پر کامیاب ہو جاتی ہے، ایم پی اے کی، ایم این اے کی، اس کو آپ جو بھی کہہ لیں، 300 500 400 200 جتنے لوگ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، ان میں 1% ایسے ہوں گے جو اپنی ہمدردی بدل لیں گے، لیکن باقی سارے کے سارے راجہ ریاض کی طرح جس طرح سے 15-20 لوگ نکل آئے تھے، اس طرح سے ہمدردی بدلنے والے لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اس طرح سے غداری کرنے والے، اس طرح سے بے وفائی کرنے والے لوگ آپ کو کسی پارٹی میں نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں نظر نہیں آئیں گے؟ خصوصی طور پر تحریک انصاف سے تعلق ظاہر کر کے جیتنے والا شخص کل تحریک انصاف کو نہیں چھوڑے گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ کیونکہ اپنے حلقے میں وہ جائے گا تو لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو پاکستان میں اگر انقلاب آنا ہے تو پھر یہ یقینی ہے کہ وہ انقلاب تب آئے گا جب تحریک انصاف کے بہت سے لوگ اس پارٹی سے وابستگی کا اعلان کر کے اس کو چھوڑ جائیں گے، تو وہ ابتدا ہوگی انقلاب کی۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا انقلاب آئے گا، کیونکہ تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کو بالکل پتہ ہے کہ اگر ہم نے تحریک انصاف کو چھوڑا تو پھر ان کا کیا بنے گا۔ کہا جائے گا کہ تیرا کیا بنے گا کالیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔